بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو ملک میں لاک ڈاؤن کا مشورہ دینے والے سائنسدان پروفیسر نیل فرگوسن کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ پروفیسر نیل فرگوسن کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وزیر اعظم بورس جانسن نے برطانیہ میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ پروفیسر نیل فرگوسن نے خبردار کیا تھا کہ اگر لاک ڈاؤن نہ کیا گیا تو برطانیہ میں کورونا سے 5 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں، اس لیے کورونا سے نپٹنے کا واحد مؤثر طریقہ لاک ڈاؤن ہی ہے۔ دوستو، 51 سالہ پروفیسر نیل فرگوسن نے کئی بار اپنے دوست کو گھر بلایا۔ پروفیسر نیل کا تعلق امپیریل کالج لندن سے ہے اور اب انہیں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر اپنی سرکاری ملازمت سے مستعفی ہونا پڑ گیا ہے۔ موبائل فون کے ذریعے لوگوں کا ڈیٹا چرانے کے جرم میں اسرائیل پر ایک پٹیشن امریکہ میں داخل کی گئی تھی۔ اب اسرائیلی حکومت موبائل فون ڈیٹا کے ذریعے کورونا کے مریضوں کو تلاش کرنے کا کام شروع کر رہی ہے۔ موبائل فون ڈیٹا کے ذریعے رسائی کی اجازت دینے کا فیصلہ اسرائیل کی پارلیمانی پینل نے دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے 6 ہفتے بعد امریکہ کی مختلف ریاستوں کے دورے شروع کر دیے۔ فینیکس میں ماسک بنانے والی فیکٹری کا دورہ کرتے ہوئے انہیں حفاظتی چشمہ تو پہننا پڑ گیا، البتہ ماسک نہیں پہنا۔ جون تک کورونا ٹاسک فورس ختم کرنے سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے جواب دیا کہ امریکہ کو اگلے 5 سال تک بند کر کے نہیں رکھ سکتے، کسی کو گھر یا اپارٹمنٹ میں لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ سعودی حکومت نے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اعلان کردہ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزیوں پر نئے جرمانوں اور قید کی سزاؤں کا اعلان کیا ہے۔ اب خلاف ورزی پر 10 لاکھ ریال اور 5 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکے گی۔ سوشل میڈیا یا ذاتی حیثیت میں افواہیں یا غلط معلومات پھیلانے والے افراد کو 10 لاکھ تک جرمانہ اور انہیں 5 سال تک قید کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔ ایک فرد کے کسی دوسرے فرد میں جان بوجھ کر کورونا منتقل کرنے کے فعل کو ایک سنگین خلاف ورزی شمار کیا گیا ہے۔ اس کے ذمہ دار شخص کو 5 لاکھ ریال تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ امریکی پاپ سٹار میڈونا کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ میڈونا نے حال ہی میں کورونا ٹیسٹ کروایا جو کہ مثبت آیا۔ میڈونا نے خود کو گھر میں ہی آئسولیٹ کر لیا ہے۔ چین نے کورونا کے باعث لگائی گئی سفری پابندیوں میں نرمی کی ہے، جس کے باعث مقامی سیاحت میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے اور 4 دن میں $6 ارب سے زائد آمدنی حاصل کر لی ہے۔ 1 مئی سے شروع ہونے والی 5 روزہ چھٹیوں میں 10 کروڑ 40 لاکھ افراد نے مقامی سطح پر سیر و سیاحت کی، جس سے $6 ارب سے زائد آمدنی حاصل ہوئی ہے۔ کورونا کی تباہ کاریوں کی وجہ سے برطانیہ میں نئی کاروں کی رجسٹریشن میں 97.3% کمی واقع ہوئی ہے۔ اپریل کے مہینے میں صرف 4321 کاریں ہی فروخت ہو سکیں۔ امریکی محکمہ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پرسکون نیند لے کر کورونا کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پرسکون نیند ہمارے مدافعتی نظام کے لیے ضروری ہے اور مضبوط مدافعتی نظام اس کے خلاف لڑنے کے لیے ناگزیر ہے۔ پرسکون نیند ہمیں اس سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مدافعتی نظام ہمارے جسم کا دفاعی سسٹم ہے جو حفاظت کی کئی تہیں فراہم کرتا ہے۔ اس کی پہلی تہ ہماری جلد ہے جو انتہائی مضبوط سے بنے ہوئے خلیوں سے بنی ہے اور بیکٹیریا کو جسم میں داخل ہونے سے روکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک تہ پھیپھڑوں کے اندر ہے جو باریک بالوں کی شکل میں ہوتی ہے اور پھیپھڑوں میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے بیکٹیریا کو باہر دھکیل کر سانس کے اوپری راستے کی طرف پھینکتی ہے، جہاں سے یہ بیکٹیریا معدے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں معدے کے کئی قسم کے تیزاب ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تمام تہیں پرسکون نیند سے بہت مضبوط ہوتی ہیں اور ان کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان دنوں میں پرسکون نیند لینا کورونا سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ برطانیہ میں 3 لاکھ افراد نے کورونا کے خدشات کے پیش نظر سگریٹ پینا ترک کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ متضاد شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں کہ نیکوٹین کورونا سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین نے کہا تھا کہ کورونا سے متاثر اور ہلاک ہونے والوں میں پینے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ سے زیادہ افراد کا کہنا تھا کہ وہ اسے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ 24 لاکھ افراد نے بتایا کہ انہوں نے پینے میں خاطر خواہ کمی کی ہے۔ دوستو، برطانیہ، چین، امریکہ، جنوبی کوریا، فرانس اور دیگر ممالک میں کی جانے والی تحقیق میں
یہ رزلٹ اخذ کیا گیا تھا کہ پینے والوں پر کورونا کے اتنے مہلک اثرات مرتب نہیں ہوئے جتنا کہ ان افراد پر ہوئے ہیں جو پیتے تھے۔ تحقیق میں یہ بات بھی سائنسدانوں کو عجیب سی لگی کہ کورونا سے ہونے والی اموات میں پینے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ پینے سے پھیپھڑے اور نظام تنفس بری طرح متاثر ہوتا ہے اور کورونا سے بھی سب سے زیادہ اسی نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے کورونا کی تحقیق اور ویکسین کی تیاری میں مصروف طبی ماہرین کو خبردار کیا ہے کہ منظم گروہ کچھ ریاستی عناصر کے ساتھ مل کر ان کی تحقیق کو چرا سکتا ہے۔ دوستو، سیدھی سی بات ہے، ان کا اشارہ چائنا کی طرف ہے۔ بہرحال انہوں نے طبی تحقیقی عملے پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے پاس ورڈز مزید محفوظ بنائیں۔ امریکہ میں کورونا کی وبا تو ختم نہ ہوئی، تاہم صدر ٹرمپ نے اس کے لیے قائم ٹاسک فورس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ کورونا ٹاسک فورس ختم کی جا رہی ہے۔ اس نے اپنا کام بخوبی نبھایا، مگر اب اس میں تبدیلی کی جائے گی۔ مشن مکمل نہیں ہوا، ابھی جاری ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے غیر وابستہ تحریک کے رکن ملکوں کے سربراہوں کے آن لائن ورچوئل اجلاس میں خطاب میں کہا ہے کہ دنیا کو کافی بڑے بحران کا سامنا ہے، اس لیے باہمی تعاون سے اس کا مقابلہ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں ڈاکٹر روحانی نے کہا کہ اب دھونس دھمکی کے ذریعے قوموں پر دباؤ ڈالنے کی بجائے حقیقی مقابلہ کرنے کے لیے دو طرفہ تعاون کا وقت آن پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنے خود سرانہ اور غیر قانونی پابندیوں سے ایرانی عوام کو ان کے حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس نے اس عالمی ادارے کی مالی مدد تک روک دی ہے۔ ایران نے ویکسین تیار کرنے کے لیے دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ تعاون سے متعلق اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے اور وہ ہر ملک کی جانب سے تعاون کی خواہش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اسرائیل کی رکن پارلیمنٹ مائی گولان نے مقبوضہ وادی اردن، بحیرہ مدار اور مغربی کنارے کے علاقوں پر اسرائیلی ریاست کی براہ راست خود مختاری کے قیام کے لیے مسودہ قانون پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے۔ دیگر ارکان نے بھی مائی گولان کے تیار کردہ مسودہ قانون کی حمایت کی ہے۔ مسودہ قانون پیش کرنے والی خاتون رکن پارلیمنٹ مائی گولان نے کہا ہے کہ غرب اردن، وادی اردن اور بحر مدار کے علاقے اسرائیل کے لیے سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی آباد ہیں، اس لیے یہ علاقے اسرائیل کا اٹوٹ انگ ہیں۔ ہمیں موجودہ سٹیٹس کو تبدیل کر کے تاریخ اور جغرافیائی مسائل کو درست کرنا ہوگا۔ دوستو، امریکہ کے سینچری ڈیل منصوبے میں بھی اسرائیل کو غرب اردن، القدس، وادی اردن اور بحر مدار میں قبضے کی کلین چٹ فراہم کی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے بددیانتی کے الزامات ثابت ہونے پر 16 افراد کے خلاف مجموعی طور پر 39 سال قید اور 30 لاکھ ریال جرمانے کی ابتدائی سزا کا حکم سنا دیا ہے۔ ملزمان کو ان کے منصب سے فارغ بھی کر دیا گیا ہے۔ 12 ملزمان کا تعلق عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرانے والے مخصوص شعبے کے علاوہ نوٹری پبلک سے بھی تھا، جن پر رشوت لینے، جعل سازی کرنے کا الزام تھا۔ فلسطینی پارلیمنٹ نے خلیجی عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ فلسطینی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام کی کوئی بھی کوشش سنگین گناہ کے مترادف ہوگی۔ طاقت کے ذریعے فلسطینی قوم کے حقوق غصب کرنے والی نام نہاد صہیونی ریاست کی ہمدردی کرنے والے فلسطینیوں اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ثقافتی سرگرمیوں کی آڑ میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوئی بھی کوشش تاریخ کا سنگین جرم تصور کیا جائے گا اور تاریخ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گی۔ فلسطینی پارلیمنٹ کی طرف سے جاری ایک بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی کوئی بھی کوشش اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور صہیونیوں کی خدمت بجا لانے کے مترادف ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ دوستی کرنا اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ کریم نے ان کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے خلیجی ممالک کے ٹی وی چینلوں پر اسرائیل سے دوستی کے لیے چلائے جانے والے ڈراموں کی بھی شدید مذمت کی۔ دوستو، فلسطینی پارلیمنٹ کا اشارہ سعودی عرب کی جانب ہے، کیونکہ یہ سارے لوازمات سعودی عرب میں ہی پائے جاتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں مسلمان تاجروں کے داخلے پر پابندی کا ایک پوسٹر لگا دیا گیا تھا، جس کو پولیس نے ہٹا دیا۔ پوسٹر پر درج تھا کہ مسلمان تاجروں کے گاؤں میں داخلے پر پابندی ہے۔ یہ پوسٹر مقامی لوگوں کی جانب سے لگایا گیا تھا۔
برطانیہ میں بھی تاریخ میں پہلی بار دوستوں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ برطانیہ کی فضائیں اذان کی آواز سے معطر ہو گئی ہیں۔ اس سے قبل لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت نہیں تھی۔ لاؤڈ سپیکر پر اذان دی گئی تو برطانیہ کی فضائیں اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھی۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ برطانیہ میں کورونا سے مسلمانوں کی اموات کم ہو رہی ہیں۔ مسلم برطانیہ کی کمیونٹی کے افراد کی تعداد کے حساب سے نسبتاً کم اموات کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کے بعد یہ لوگ کورونا سے محفوظ ہیں۔ برطانیہ میں اب تک کورونا کی وجہ سے 19,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن 5ویں ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے 3 فوٹوگرافروں نے مقبوضہ وادی کی صورتحال کی بہادرانہ کوریج پر پولٹزر پرائز حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے نہتے وادی کے مسلمانوں پر بھارت کے ظلم انتہائی مشکل حالات میں تصویری شکل میں دنیا تک پہنچائے، اور تینوں فوٹوگرافروں نے مقبوضہ وادی کی صورتحال کی بہادرانہ کوریج پر یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ ان تینوں فوٹو جرنلسٹ نے کرفیو، تشدد، ذرائع آمد و رفت اور مواصلاتی بلیک آؤٹ کو بھی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اسلاموفوبیا کوئی نئی بیماری نہیں ہے، اور کورونا وبا کے دوران بھی کچھ ہندو توا ذہنیت رکھنے والے افراد بھارت کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگل رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ دنوں عرب ممالک نے سوشل میڈیا پر اسلاموفوبیا پھیلانے والے کئی بھارتی مہاجروں کو اپنے یہاں ملازمت سے چائے میں پھنسی مکھی کی طرح نکال باہر کیا تھا، اور اب تازہ ترین خبروں کے مطابق کینیڈا میں بھی مسلم مخالف پوسٹ کی وجہ سے ایک بھارتی کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ اسلاموفوبیا کی وجہ سے بھارتی مہاجر کو ایک اسکول باڈی سے ہٹا دیا گیا، اور اہم ریئل اسٹیٹ کمپنیوں میں سے ایک کے ساتھ معاہدے کو بھی ختم کر دیا گیا۔ روی ہڈا نامی شخص نے مسلمانوں اور اسلام کے عقیدے کا مذاق اڑایا تھا، جو کہ میں آپ کو یہاں نہیں سنا سکتا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔